بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کو مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے تم جس کو مذاق کرتے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کو مذاق کرے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کو مذاق کیا جا رہا ہے خیرا منهن وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابذوا بالالقاب، اور نہ ہی کسی کو برے القاب کے ساتھ یاد کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برے نام فسوق ہے ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا حقیقت میں یہی ظالم لوگ ہیں۔ حضرات عزیز بکر، اس آیت کریمہ کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے یا ایہا الذین آمنوا سے کی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں پر قرآن پاک میں یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ آتے ہیں، جہاں پر مومنوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین ایک ایسے حکم کو نازل فرماتے ہیں جو دین اسلام میں حکم اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کیا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، نہ کوئی مرد کسی مرد کو کوئی مذاق کرے، ہو سکتا ہے جس سے تم مذاق کر رہے ہو وہ تقوی کے اعتبار سے، وہ عبادات کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے۔ یہاں پر 2-3 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے مذاق کے حوالے سے، ایک تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے متعلق بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں عورت جو ہے وہ نمازیں پڑھتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، تسبیحات کرتی ہے، لیکن اس کی لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی عادت ہے وہ اچھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ کلام کی عادت اچھی نہیں ہے۔ اور دوسری عورت جس کا ذکر کیا گیا جو صرف فرضی نمازوں کو ادا کرتی ہے، نوافل ادا نہیں کرتی، نہ تسبیحات کرتی ہے، نہ ذکر و اذکار کرتی ہے، صرف سال بعد جو زکوٰۃ ہے وہ دیتی ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا لیکن اس عورت کا دوسری عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا اچھا انداز ہے، میل جول اچھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسری عورت ہے جو صرف فرائض کو ادا کرتی ہے، فرضی نماز پڑھتی ہے، سال بعد صرف زکوٰۃ ادا کرتی ہے، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا ہے، گفتگو کا انداز اچھا ہے، یہ جنتی ہے۔ پہلی عورت
جو لوگ نمازیں بھی زیادہ پڑھتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، ذکر و اذکار تسبیحات بھی کرتی ہے، اور یہ صدقہ زکوٰۃ اور خیرات بھی دیتی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ گفتگو کا انداز اچھا نہیں، یہ جہنمی عورت ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر تم ان کو مسلمان سمجھتے ہو، ان کو جنتی سمجھتے ہو، ان کی عبادات کو دیکھ کے، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھ کر، ان کے قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر تم سمجھتے ہو کہ یہ جنتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جنتی نہیں، کیونکہ ان کا جو باطن ہے، جو ان کا اندر ہے، وہ صاف نہیں، اس کے اندر اللہ کی توحید نہیں، تقوی نہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا نہیں۔ اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جس کی عبادات کم ہے، جس کو تم جہنمی سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو، حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ جنتی اور کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام سی چیز ہے کہ ہم بڑی جلدی کسی پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، فلاں نے یہ کام کیا یہ جہنمی ہو گیا، فلاں نے یہ کام کیا یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی توحید یہ ہے کہ جنت دینا اللہ کی صفت ہے، جہنم میں ڈالنا اللہ کی صفت ہے، غفور الرحیم اللہ کی صفت ہے، جبار اور قہار اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ انسان کو اختیار نہیں دیا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، ایک دفعہ آپ اسے کہتے ہیں نماز پڑھ، دوسری دفعہ کہتے ہیں، تیسری دفعہ کوئی شخص کہتا ہے یار اسے نماز کو کہہ دو، ہم کہتے ہیں یار یہ کون سا شخص ہے، یہ جہنمی شخص ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یا اسلام سے خارج ہے۔ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ صفات اللہ کی ہیں، جس کو چاہے جنت عطا کر دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یہ کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیار نہیں دیا۔ اور یہاں پر لا یسخر قوم من قوم، مذاق کرنا، مذاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ انسان مذاق کرتا ہے اس کے کسی عیب کو تلاش کر کے، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب کے ساتھ نہ یاد کرو۔ ایک کسی کو اچھے لقب سے یاد کرنا، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل نام ان کا عبداللہ ہے، لیکن بلیوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے ابو ہریرہ ان کا نام ڈال دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی اچھی صفت کی وجہ سے اس کا نام کسی شخص کا ڈال دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کے اندر نہیں آتا، وہ اچھے نام ہیں۔ اور بعض دفعہ کسی عیب کو تلاش کر کے، کسی کی آنکھ خراب ہے اسے بینگا کہنا، یا اس طرح کوئی لفظ کہنا، یا ٹیرا کہہ دینا، یا کوئی ایسا لفظ کہہ دینا۔ اگر کسی کا کوئی اعضاء سے معذور ہے اسے لنگڑا یا لولا کہہ دینا، یا کسی ایک خاص نقص کی وجہ سے کسی کو ہم کوئی نام ڈال دیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی نہیں جب تک انسان اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو عیب کو تلاش کر کے اس کا نام ڈالنا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر اس وقت انسان کے دل میں آتا ہے جب اللہ کا خوف اور تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مذاق وہ ہے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو ضعیف العمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ عورت رونے لگ گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہمارے بزرگ ہیں وہ کیسے جنت میں نہیں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو اللہ رب العالمین انسان کو جسم عطا فرمائیں گے وہ جوانی کا جسم عطا فرمائیں گے۔ ایک حقیقت پر مبنی مذاق ہوتا ہے، اور جھوٹ کے اندر جو مذاق کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو جھوٹ کے اندر مذاق کرتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک تو کسی کو حقیر مت جانو، کسی کو کوئی مرد ہے عورت ہے کسی کو حقیر نہ جانو، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کیا وہ تقوی کے اندر کتنا وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کتنا اس کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام مت ڈالو۔ اور تیسری چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے وہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون،
آدم کا ہر بیٹا اللہ رب العالمین نے خطا کار پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان کو میں نے خطا کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن بہترین خطا وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ سے معافی مانگ لے۔ جہاں پر ایک حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی قوم جس قوم میں لوگ گناہ کرنے والے نہ ہوں، سب نیکیاں کرنے والے ہوں، گناہ کوئی نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین کو ایسی قوم پسند نہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، تاکہ انسان متقی پرہیزگار اور تقوی والا بن جائے۔ اگر انسان گناہ نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اس انسان کو کیسے پسند نہیں کرتے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم صرف نیکی پر توجہ دیتی ہے، گناہ نہیں کرتی، اللہ رب العالمین ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں، پھر اس جگہ پر ایک نئی قوم کو لاتے ہیں جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ اللہ کو سب سے عزیز جو چیز ہے نا کہ میرا بندہ غلطی کر کے میرے پاس آ جائے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، انسان غلطی کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ 3 دفعہ صحابی نے یہ الفاظ کہے کہ غلطی کر کے معافی مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو کب تک معاف کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان قیامت کی دیواروں تک گناہ کرتا رہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ رب العالمین معاف کرتے رہیں گے اور اس بندے پر راضی ہو جائیں گے۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کردار معصوم عن الخطا ہے، اللہ رب العالمین نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جنت کا سردار بنا دیا، جنت کے آپ کے ہاتھ سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 2 احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، اور دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ استغفار کرتے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک قیام کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب پاؤں کو سوجے ہوئے دیکھتی تو کہتی اللہ کے پیغمبر آپ کو تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، کیوں اتنی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افلا عبدا شکورا، عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کی وجہ سے 100 مرتبہ ایک دن کے اندر استغفار کرتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں شامل ہے، اور ظالم کبھی اللہ رب العالمین ان کو جنت نہیں عطا کرے گا۔ 3 چیزیں ہیں، کسی کو مذاق نہیں کرنا، برا لقب نہیں ڈالنا، برے نام سے یاد نہیں کرنا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ گناہ نہیں بھی کیا تو اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔